قیامت کی بڑی نشانیوں کے پہلے حصے میں آپ کو بتایا گیا کہ امام مہدی کے ظہور سے پہلے مسلمانوں اور دوسرے مذاہب میں کس طرح کی جنگیں ہوں گی اور دنیا میں کتنا فتنہ اور فساد ہوگا۔ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور کیسے ہوا، اس کے بعد دجال کا ظہور کیسے ہوا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول کیسے ہوا۔ اب حضرت امام مہدی علیہ السلام دجال سے لڑائی کے لیے سامان تیار کر رہے تھے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوا تو حضرت امام مہدی علیہ السلام سب لڑائی کا سامان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سپرد کرنا چاہیں گے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ لڑائی کا انتظام آپ ہی رکھیں، میں خاص دجال کو قتل کرنے آیا ہوں۔ غرض جب رات گزر کر صبح ہوگی تو حضرت امام علیہ السلام لشکر کو آراستہ کریں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک گھوڑا ایک نیزہ منگا کر دجال کی طرف بڑھیں گے اور اہل اسلام دجال کے لشکر پر حملہ کر دیں گے اور بہت سخت لڑائی ہوگی۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس میں اتنی تاثیر ہوگی کہ جہاں تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نگاہ جائے گی وہاں تک سانس پہنچے گی، اور جس کافر کو سانس کی ہوا لگا دیں تو وہ وہیں فوراً ہلاک ہو جائے گا۔ دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر بھاگے گا، آپ اس کا پیچھا کریں گے یہاں تک باب لد جو کہ ایک مقام کا نام ہے، وہاں پہنچ کر نیزے سے دجال کا کام تمام کر دیں گے اور مسلمان دجال کے لشکر کو قتل کرنا شروع کر دیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام شہروں شہروں تشریف لے جا کر جتنے لوگوں کو دجال نے ستایا تھا سب کی تسلی کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس وقت کوئی کافر باقی نہ رہے گا۔ اس کے بعد حضرت امام مہدی علیہ السلام کا انتقال ہو جائے گا اور سب بندوبست حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں آ جائے گا۔ پھر یاجوج ماجوج نکلیں گے، ان کے رہنے کی جگہ جہاں شمال کی طرف آبادی ختم ہوئی ہے اس سے آگے بھی 7 ولایت سے باہر ہے، اور ادھر کا سمندر زیادہ سردی کی وجہ سے ایسا جمع ہوا ہے کہ اس میں جہاز بھی نہیں چل سکتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے کوہ طور پہاڑ پر لے جائیں گے اور یاجوج ماجوج بڑا ادھم مچائیں گے۔ آخر کار اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کو ہلاک کر دیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمام مسلمانوں کو لے کر کوہ طور پہاڑ سے نیچے تشریف لے آئیں گے۔ 40 برس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات فرمائیں گے اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک میں دفن ہوں گے، اور آپ کی گدی پر ایک شخص ملک یمن کے رہنے والے بیٹھے ہیں جن کا نام جہجاج ہوگا اور کہتان کے قبیلے سے ہوں گے، اور بہت دینداری اور انصاف کے ساتھ حکومت کریں گے۔ ان کے آگے پیچھے اور کئی بادشاہ ہوں گے۔ پھر رفتہ رفتہ نیک باتیں کم ہونا شروع ہو جائیں گی اور بری باتیں بڑھنے لگیں گی۔ اس وقت آسمان پر ایک دھواں سا چھا جائے گا اور زمین پر برسے گا، جس سے مسلمانوں کو زکام اور کافروں کو بے ہوشی ہوگی۔ 40 روز کے بعد آسمان صاف ہو جائے گا اور اسی زمانے کے قریب بقرہ عید کا مہینہ ہوگا۔ بقرہ عید کے مہینے کی 10ویں تاریخ کے بعد اچانک ایک رات اتنی لمبی ہوگی کہ مسافروں کا دل گھبرا جائے گا اور بچے سوتے سوتے اکتا جائیں گے۔ چوپائے جانور جنگل میں جانے کے لیے چلانے لگیں گے اور کسی طرح صبح ہی نہ ہوگی، یہاں تک کہ تمام آدمی ہیبت اور گھبراہٹ سے بے قرار ہو جائیں گے۔ جب 3 راتوں کے برابر وہ رات ہو چکے گی، اس وقت سورج تھوڑی سی روشنی لیے ہوئے جیسے گرہن لگنے کے وقت ہوتا ہے مغرب کی طرف سے نکلے گا۔ اس وقت کسی کا ایمان یا توبہ قبول نہ ہوگی۔ جب سورج اتنا اونچا ہو جائے گا جتنا دوپہر سے پہلے ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے مغرب ہی کی طرف سے لوٹے گا اور دستور کے موقف غروب ہوگا۔ پھر ہمیشہ اپنے قدیم قاعدے کے موقف روشن اور رونقدار نکلتا رہے گا۔ اس کے تھوڑے ہی دن بعد صفا پہاڑ جو کہ مکہ مکرمہ میں ہے زلزلہ آنے کی وجہ سے پھٹ جائے گا، اور اس جگہ سے ایک جانور بہت عجیب و غریب شکل کا ہوگا جس کو دابۃ الارض بھی کہتے ہیں۔ وہ تمام لوگوں سے باتیں کرے گا اور بڑی تیزی سے ساری زمین پر پھر جائے گا۔ ایمان والوں کی پیشانی پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آسے سے نورانی لکیر کھینچے گا، جس سے ایمان والے کا چہرہ روشن ہو جائے گا، اور بے ایمانوں کی ناک یا گردن پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی سے سیاہ مہر لگا دے گا، جس سے اس کا چہرہ میلا ہو جائے گا۔ پھر وہ جانور یہ کام کر کے غائب ہو جائے گا۔ اس کے بعد جنوب کی طرف سے ایک ہوا نہایت فرحت دینے والی چلے گی، اس سے تمام ایمان والوں کی بغل میں سے کچھ نکل آئے گا، جس سے مسلمان مر جائیں گے۔ جب مسلمان مر جائیں گے اس وقت کافر حبشیوں کا ساری دنیا میں عمل دخل ہو جائے گا اور وہ لوگ خانہ کعبہ کو شہید کر دیں گے۔ حج بند کر دیا جائے گا، قرآن شریف دلوں سے اور کاغذوں سے اٹھا دیا جائے گا، خدا کا خوف اور خلقت کی شرم سب اٹھ جائے گی، اور کوئی بھی انسان اللہ اللہ کہنے والا باقی نہ رہے گا۔ اس وقت ملک شام میں بہت ارزانی ہوگی، لوگ اونٹوں اور سواریوں پر پیدل ادھر جھک پڑیں گے، اور جو رہ جائیں گے ایک آگ پیدا ہوگی اور وہ آگ سب کو ہانکتی ہوئی شام میں پہنچا دے گی۔ اور حکمت اس میں یہ ہے کہ قیامت کے روز سب مخلوق اسی ملک میں جمع ہوگی، پھر وہ آگ غائب ہو جائے گی۔ اس وقت دنیا میں بڑی ترقی ہوگی۔ 3-4 سال اسی حال میں گزریں گے کہ اچانک جمعے کے دن
محرم کی 10ویں تاریخ صبح کے وقت سب لوگ جب اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہوں گے تو اس وقت سور پھونک دیا جائے گا۔ اول تو ہلکی ہلکی آواز ہوگی، پھر اس قدر بڑھے گی کہ اس کی ہیبت سے سب مر جائیں گے، زمین اور آسمان پھٹ جائیں گے اور یہ دنیا فنا ہو جائے گی۔ اور جب آفتاب مغرب سے نکلا تھا اس وقت سے سور کے پھونکنے تک 120 برس کا زمانہ ہوگا۔ اب یہاں سے قیامت کا دن شروع ہو گیا۔